محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم طلبہ عزیز و طالبات. آن لائن درس و تدریس کے اس میں آپ سبھی کا استقبال ہے. آج ہم جو ہے تو ہدایت العربیہ 12ویں جماعت کی جو عربی کی کتاب ہے اس کا چھٹا سبق پڑھنے جا رہے ہیں. اس سبق کا نام ہے مملکۃ النحل. مملکۃ النحل شہد کی مکھی کی سلطنت و حکومت. خرج المعلم مع تلاميذه في رحلة إلى مزرعة قريبة ليشاهدوا مملكة النحل وما أودع الله فيها من عجائب. حين شاهدوا خلية النحل سأل أحد التلاميذ كيف تبني النحل بيوتها. بدأ المعلم حديثه قائلا تبني النحل بيوتها من الشمع سداسية الشكل ويعد بعض المساكين للإقامة وبعضها لتربية النحل والبعض الآخر منها تكون مخازن للأصل ويسمى بيت النحل الخلية وهي كالمدينة العظيمة يعيش فيها النحل وهي تعمل دائما بنظام وتعاون ومن خلال هذا النظام الراعي نحصل على الأصل الشهي غذاء ودواء. سأل تلميذ آخر ما يحكم هذه المدينة. أجاب المعلم تحكمها ملكة عظيمة تسمى اليعصوب وهي أكبر النحل حجما ولها وصيفات يقمن بخدمتها. آج ایک پیراگراف انشاءاللہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. کل جو دوسرا پیراگراف اس کو پڑھیں گے اور اس کی تفصیل الفاظ و معانی پر پہلے غور کر لیں. مملکت لفظ واحد ہے، اس کی جمع ہے ممالک. معنی ہے سلطنت و حکومت، کنگڈم جس کو کہتے ہیں. نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں. ہنی بی جس کو کہتے ہیں. مزرعۃ یہ واحد ہے، اس کی جمع مزارع ہے، کھیت کو کہتے ہیں، فارم. شاہد یشاہد مشاہدتاً دیکھنا، مشاہدہ کرنا. سی آبزرور بولتے ہیں. اودع یودع ایداعاً ودیت کرنا، رکھنا، ڈپازٹ. عجائب یہ جمع ہے، اس کا واحد ہے عجیبتن، عجائب، ونڈرز، عجیب و غریب جو حیرت میں ڈال دینے والی چیزیں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں. رائعن واحد ہے، اس کی جمع روائع ہے، اچھا اور عمدہ کے معنی میں، ونڈرفل جس کو کہتے ہیں. خلیۃ جمع خلایا، بیہو کے معنی میں ہے، چھتے کے معنی میں. شہد کی مکھی جو گھر بناتی ہے، جو چھتا رہتا ہے، اس کو خلیہ کہتے ہیں. سأل یسأل سوال، پوچھنا، آسک. حدیث واحد ہے، اس کی جمع احادیث، ہم لوگ بارہا سنتے ہیں. بات، گفتگو وغیرہ کہتے ہیں، سیئنگ اینڈ کنورزیشن کو کہتے ہیں. بنا یبنی بناءً بنانا، تعمیر کرنا اس کے معنی میں، میک اور بلڈ کے معنی میں. بیوتن یہ جمع ہے، اس کا واحد ہے بیتن، گھر، ہاؤس. بدا یبدأ بدءً شروع کرنا، افتتاح کرنا، ابتدا کرنا، اسٹارٹ کرنے کے معنی. شمعٌ موم، واسک. سداسیۃ الشکل یس شکل، یہ مضاف الیہ بن کر کے بنا ہے اور اس کے معنی مسدس کے ہوتے ہیں. چھ کونا جو شش کون جس کو کہتے ہیں، یا پھر شش رخی جو آپ کے کتاب میں دیا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں. اعد یعد اعدادا تیار کرنا. بی پریپیئرڈ. اقامتن رہائش کے معنی میں، رہنے کی جگہ کے معنی میں، ریسیڈنس. مخازن اس کا واحد ہے مخزن، جمع کرنے کے معنی میں، ذخیرہ کرنے کی جگہ کو، گودام وغیرہ کو کہتے ہیں مخزن. مخازن اس کی جمع. اصل شہد کو کہتے ہیں، ہنی. شہیٌ لذیذ کو کہتے ہیں، ٹیسٹی.
حکم یحکم حکمن، حکومت کرنا، رول. اجاب یجوب اجابتن، جواب دینا، آنسر. ملکتن یہ مؤنث ہے، ملکن مذکر بادشاہ کو کہتے ہیں، ملکہ رانی کو کہتے ہیں، کوئین. الیعصوب جو شہد کی مکھیوں کی جو سردار ہوتی ہے اس کو یعصوب کہتے ہیں، مکھی رانی جس کو بولیں گے. ڈرون. حجمن ضخامت کے معنی میں، سائز اور موٹے پن کو کہتے ہیں. وصیفات یہ جمع ہے، اس کا واحد ہے وصیفتن، خادمائیں، میڈس. عرف یعرف عرفانا، پہچاننا. شغالتن کارکن، ورکر. اس طرح سے یہ ایک پیراگراف کے جو تو معنی ہو گئے ہیں. اب اس کے ترجمے کی طرف ہم چلتے ہیں. اس کا ابتدائیہ ہے: نظم ضبط انسانی زندگی کے لیے ایک لازمی جز ہے. سلیقہ مندی اور ڈسپلن یہ سب انسانی زندگی کا ایک لازمی جز اور حصہ ہے. انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کو منصوبہ بند طریقے سے کرتا ہے تو اس میں اچھائیاں پیدا ہوتی ہے. اور جب انسان منصوبہ بند طریقے سے زندگی گزارتا ہے تو نہ صرف وہ اپنی ذات کے لیے، اس کی خود اپنی زندگی کے لیے فائدہ مند، سود مند ہوتا ہے، بلکہ بنی نوع انسان یعنی ساری مخلوقات، انسانی مخلوق کو بنی نوع انسان کہتے ہیں. ہر ایک انسان کے لیے نمونہ بن جاتا ہے، ایک طریقے کے طور پر جو ہے تو وہ بن جاتا ہے. انسان کی بہبود اور فلاح و کامیابی کا راز ڈسپلن بھی ہے. ایک راز ڈسپلن اور نظم ضبط کی سلیقہ مندی بھی ایک اس میں اس کا راز ہے. تو اس سبق کے ذریعے شہد کی مکھی کے نظام زندگی کو، یعنی شہد کی مکھی کس طریقے سے اپنے باقاعدہ ایک حکومت کے طور پر کس طریقے سے جو ہے تو اپنے نظام ہے زندگی کو خوش اسلوبی کے ساتھ کرتی ہے اور اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اس کو جو ہے تو اس سبق میں بیان کیا گیا ہے. تو اس لیے اس سبق کو کتاب کے اس میں نصاب میں بھی شامل کیا گیا ہے تاکہ یہ سبق ہمارے لیے عبرت، نصیحت اور اچھی زندگی گزارنے کا ہمارے لیے جو ہے تو مسئلہ راہ بن سکے اور ذریعہ بن سکے. ہم بھی معاشرے میں بہتر نظام و سسٹم اور ڈسپلن، نظم و ضبط قائم کر کے اچھی زندگی گزار سکیں. اس لیے اس سبق کو اس میں شامل کیا گیا اور اس کو جو ہے تو سمجھایا گیا. اب عبارت کی طرف آئیے. خرج المعلم مع تلاميذه في رحلة إلى مزرعة قريبة. استاذ اپنے طلبہ کے ساتھ، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک بطور پکنک کے قریب کے کھیت میں طلبہ کے ساتھ نکلے تاکہ شہد کی مکھی کے طرز حکومت، طرز مملکت، طرز سلطنت کو دیکھا جائے اور مشاہدہ کرنے کے لیے وہ گئے. وما اودع اللہ فیہا من عجائب، اس لیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس میں یعنی شہد کی مکھی میں عجائبات دنیا، عجائبات اور بہت ساری چیزیں جو اس کے اندر ودیعت کر دی ہے، رکھی ہے، اس کو بھی مشاہدہ کریں. حین شاہدوا خلیۃ النحل، جب تمام طلبہ نے شہد کی مکھی کا چھتا دیکھا، شہد کی مکھی کے گھر کو دیکھا، تو ایک طالب علم نے سوال کیا، کیف تبنی النحل بیوتہا، کہ سر جی شہد کی مکھی اپنے گھروں کو کس طرح سے تعمیر کرتی، کس طرح سے اپنے گھروں کو بناتی. بدأ المعلم حدیثہ قائلا، استاذ محترم نے اپنی بات کو اس انداز میں شروع فرمایا کہ سنو، شہد کی مکھی اپنے گھر کو بناتی ہے موم کے ذریعے سے، اور اس کو اپنے گھر کو موم کے ذریعے سے بناتی ہے اور شش رخی انداز میں بناتی ہے، شش پہل کے انداز میں بناتی ہے. وَيُعَدُّ بعض المساکین للإقامتی، اور بعض
مکھیاں رہنے کے لیے گھروں کی تیاری میں رہتی ہیں، اس لیے کہ وہ پوری ٹیم مل کر کے کام کرتی ہیں۔ وبعضها لتربیۃ النحل، اور ان میں کی بعض مکھیاں اپنی شہد کی مکھیوں کی جو ہے تو تربیت کرتی ہے، ان کی رہنمائی کے لیے اور ان کو سکھانے کے لیے بعض مکھیاں ان کی رہنمائی کرتی ہیں۔ وبعض الآخر منها تکون مخازن للعسل، اور بعض مکھیاں جو دوسری بعض مکھیاں ہیں وہ شہد کے لیے جو ہے تو ذخیرہ کرنے کا کام کرتی ہے، شہد بنانے کا گویا کہ کام کرتی ہے۔ وَيُسَمُّ بَيْتُ النَّحْلِ، اور اس کو مکھیوں کا گھر کہا جاتا ہے۔ اس طرح سے ان تمام چیزوں سے مل کر کے یہ مکھیوں کا گھر بنتا ہے۔ الخلیہ، اور خلیہ جو ہے شہد کی مکھی کا جو چھتا ہوتا ہے، جو شش رخی اور شش پہل کے انداز میں ہوتا ہے، وہ گویا کہ ایک بہت بڑا شہر، ایک بہت بڑی سٹی کی طرح ہوتا ہے، جس میں پوری شہد کی مکھیاں رہتی ہیں، زندگی گزارتی ہیں، اور وہی تعمل دائما بنظام و تعاون، اور وہ ہمیشہ اپنے ایک سسٹم اور نظام کے ساتھ ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ میں کام میں لگی رہتی ہیں۔ ومن خلال هذا النظام الرائع، ان تمام منصوبہ بند طریقے اور اچھے اور عمدہ نظام اور سسٹم کے طریقے کے ذریعے سے ہم ایک تازہ شہد حاصل ہوتا ہے ہم کو، اور جو غذا کے طور پر اور دوا کے طور پر اس کو ہم حاصل کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ سأل تلمیذ آخر، پھر ایک دوسرے طالب علم نے سوال کیا، من یحکم هذه المدینہ، سر جی اس شہر پر، اس شہر میں کے اوپر کون حکومت کرتا ہے، کس کی حکومت ہوتی ہے؟ اجاب المعلم، استاد جی جواب دیتے ہیں، تحکمها ملکۃ عظیمۃ تسمى الیاسوب، ان شہد کی مکھیوں پر ایک بہت بڑی ملکہ اور ملکہ مکھی رانی حکومت کرتی ہے، جس کو یاسوب کے نام سے پکارا جاتا ہے، جس کو یاسوب کہتے ہیں، اور وہی اکبر النحل، اور وہ تمام شہد کی مکھیوں سے جسامت کے اعتبار سے، ضخامت کے اعتبار سے بڑی ہوتی ہیں۔ وَلَهَا وَصِفَاتٌ، اور چونکہ وہ سردار اور مکھی رانی ہوتی ہے، اس لیے اس کے لیے بہت ساری خادمائیں ہوتی ہیں، جو چھوٹی چھوٹی مکھیاں ہوتی ہیں وہ بطور خادمہ کے اس کے لیے ارد گرد ہوتی ہیں۔ یقمن بخدمتها، جو وہ سردارنی مکھی رانی جو کچھ کہتی ہے وہ اس کی خدمت کو بجا لاتے ہیں۔ اس طریقے سے آج کا یہ ایک پیراگراف ختم ہوا، کل انشاءاللہ دوسرا پیراگراف ہوگا۔ آپ سبھی حضرات جو بات سمجھ میں نہیں آئی تو اس کو کمنٹ کر کے پوچھیں، یا پھر جو ہے تو کالج میں آ کر کے اس پر جو ہے تو آپ مجھ سے